السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قدرتی آفات جیسے زلزلہ، سیلاب اور وبائی امراض وغیرہ کا شکار ہوتے رہتے ہیں، تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں صرف اس کے سائنسی پہلو پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ بھی لینا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو در حقیقت قدرتی آفات اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کے اعمال پر اظہار ناراضگی ہے۔ وہ رب جب اپنے بندوں کو نافرمانیوں میں مبتلا دیکھتا ہے اور عبادت سے دور ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ انہیں مصائب اور مشکلات کے ذریعے اپنی جانب متوجہ کرتا ہے۔ تو جب بھی کسی قوم میں گناہوں پر اصرار، بے حیائی، ظلم، فساد، چوری، ناحق یا حرام طریقے سے مال کھانا، ناپ تول میں کمی اور اللہ کی نعمتوں پر ناشکری عام ہو جائے تو اللہ کا غضب پھر قدرتی آفات کی صورت میں نازل ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ سبا میں بھی ہمیں آیت نمبر 15 to 17 میں ایک قوم کا ذکر ملتا ہے جہاں پہ اللہ کا عذاب سیلاب کی صورت میں نازل ہوا تھا، اور وہ ہمارے آج کل کے ملکی حالات سے بہت ملتا جلتا ہے۔ وہ کون سی آیات تھیں؟ لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور۔ کہا جاتا ہے کہ زراعت، تجارت اور پھلوں کے لحاظ سے یہ ملک بہت ہی خوشحال تھا۔ زراعت اور تجارت کے میدان میں ان لوگوں نے خوب ترقی کی تھی اور ان لوگوں کا نظام آپاشی نہایت ہی عمدہ تھا۔ اس علاقے کے دو طرف پہاڑی سلسلے تھے، جگہ جگہ ان لوگوں نے بارش کا پانی روکنے اور ذخیرہ رکھنے کے لیے بند بنا رکھے تھے، اور ان پہاڑوں کے دامن میں باغات کا سینکڑوں میلوں میں پھیلا ہوا سلسلہ تھا۔ ان لوگوں کے نظام آپاشی کی عمدگی کی وجہ سے ملک کے اندر 300 مربع میل کا علاقہ بالکل جنت کی مانند بن گیا تھا، جس میں انہوں نے مختلف قسم کے پھلوں کے درخت لگا رکھے تھے جن کی خوشبو سے یہ پوری سرزمین معطر رہتی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو بلدۃ طیبہ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی سرسبز، زرخیز اور فضا کا خوشبو سے ہر وقت معمور رہنا۔ تو موسم اور آب و ہوا میں اعتدال، رزق کی فراوانی، یہ وہ نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھیں، اور ان سے کیا تقاضا کیا تھا کہ ان نعمتوں کو پا کر اللہ کی شکر گزاری کرو، لیکن وہ اس سبق کو بھلا بیٹھے۔ تو اللہ نے انبیاء مبعوث فرما کر انہیں ان کا یہ بھولا ہوا سبق یاد دلایا، لیکن اس قوم نے یہی سمجھا کہ اس معاشی ترقی اور زرعی ترقی کا اصل سبب ہمارا نظام آپاشی ہے، ہماری ذہانت ہے اور محنت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا کیا دخل ہے۔ تو جب ان کی مہلت عمل پوری ہوئی تو اللہ کی طرف سے ان کی پکڑ آ گئی، اور ان کے وہ ڈیم جو بہت ہی مضبوط تھے اور ان میں لوہے کے دروازے لگے ہوئے تھے،
جنہیں بوقت ضرورت اٹھا لیا جاتا اور پانی چھوڑ دیا جاتا، اور ان دروازوں کا ایک یہ بھی فائدہ تھا کہ وہ جس طرح چاہتے پانی کا رخ اس طرف موڑ لیتے اور اپنی زمینوں کو سیراب کرتے۔ تو جب اللہ کا عذاب ان پہ نازل ہوا تو اسی بند میں نیچے رخنے پڑنا شروع ہو گئے، اور آسمان سے اتنی زوردار بارش برسائی گئی، پانی اس قدر وافر مقدار میں تھا جس سے یہ بند ٹوٹ گئے اور یہ سارا قابل کاشت علاقہ زیر آب آ گیا۔ فصلیں اور کھیتیاں سب تباہ ہو گئیں، اور کچھ مدت بعد بھی جب زمین خشک ہوئی تو وہاں پہ جھاڑ جھنکار اتنی زیادہ وافر مقدار میں تھی کہ اس کو ہٹانے کے لیے بھی ایک مدت درکار تھی۔ بہت ہی محنت طلب کام تھا۔ یہ تھا ان کی زرعی ترقی کا حشر جس پر وہ اس قدر پھولے ہوئے تھے۔ ہم ذرا اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنے دل میں کس چیز کی قدرت سے مرعوب ہیں۔ بڑی بڑی شاندار عمارات جو ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں، ٹاورز، صنعتی اور تجارتی ترقی، مال و اسباب، انہیں سب چیزوں سے آج ہم بڑے مرعوب نظر آتے ہیں، جبکہ ہمیں اللہ کی قدرت کو سب سے بڑا ماننا ہے۔ زبان سے تو ہم دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے دلوں میں مادی چیزوں کو ہی بڑا بنا رکھا ہے، جبکہ اللہ کا امر جب آ جاتا ہے تو کئی سالوں کی محنت، کوشش اور ترقی سب تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ لہٰذا ہمارے دلوں میں کس چیز کا پختہ یقین ہونا چاہیے؟ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ سے بڑی کوئی قدرت اور طاقت نہیں ہے۔ گزشتہ آیات میں جس قوم کا ذکر ہے، ہو سکتا ہے ہمیں یہ خیال گزرے کہ ہم تو اللہ کی ناشکری نہیں کرتے، تو اس کو دوسرے رخ سے سوچئے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر اللہ کے شکر گزار کتنے ہیں۔ کتنی بار علم کی نعمت پر ہم نے دل سے الحمدللہ کہا ہے، کتنی بار رزق پہ یا کھانے پینے پر یا ہمارے اعضاء جو ہمارے بغیر کہے بغیر مشقت کے اللہ کے حکم سے کام کر رہے ہیں، ہم نے اس پر کتنی بار دن میں الحمدللہ کہا ہے۔ یا ہمارے گھر اور ان گھروں میں سجی ہوئی بے پناہ نعمتیں، کیا ہم ان کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں یا ہم اس کو محض اپنی محنت سمجھ کے خوش ہوتے ہیں؟ تو کیا یہ اللہ کی ناشکری نہیں ہے کہ ہمارے پاس تو ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں، جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا عطا کردہ ہے، تو کیوں ہم ان نعمتوں پر کثرت سے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ جب انفرادی سطح پر ہمارے اندر شکر گزاری آ جائے گی، اللہ کی طرف رجوع آ جائے گا، تو اجتماعی سطح پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہنگائی کے اس طوفان کو اور زرعی اجناس کی قلت کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارا ملک آج کل جن مشکلات سے گزر رہا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو اے مومنو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ ہے ہر مشکل سے نکلنے کا حل، اللہ کے حضور توبہ اور اللہ کی طرف رجوع۔ قوموں کی گرفت کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ جان لیں کہ سب سے بڑی قوت کا مالک اللہ ہی ہے، اور تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو ہم بھی ان مشکل حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ملک و قوم کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے، ہمیں ان مشکل حالات سے عافیت سے نکال لیں، اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں۔ اللہم آمین۔